محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، اللہ جل شانہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالن ہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں وہ موضوع ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس عنوان کا یہ پہلا حصہ آج میں ذکر کر رہا ہوں، اور پہلے ہی میں بتا دوں کہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تو گفتگو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اچھی خاصی لمبی ہے، اور قرآن مجید کے اندر تقریباً 73 جگہوں پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، تقریباً 69 مرتبہ کچھ نام آیا ہوا ہے، 35 صورتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ ابراہیم بول کر کے مکمل ایک سورہ ہی ان کے نام پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے تمام چیزوں کو، ایک ایک چیزوں کو سمیٹنا مشکل ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ بہت ساری چیزوں کو جانتے بھی ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ میں خاص طور سے ان کے زندگی کے ان گوشوں کے بارے میں تذکرہ کروں گا کہ جن میں خصوصی طور پر ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح، سیدھی، سچی بات کہنے والا بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیوں جانیں۔ بھئی ہمارے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی ہے۔ قرآن میں ویسے تو بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا، تقریباً 25 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن یہ بات کہ فلاں رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا، یا پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا۔ نبیوں کے واقعات بہت سارے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اسپیشلی جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہیڈ لائن بنایا کہ بھی ان کی سیرت، ان کی جو لائف ہے، ان کی زندگی کے جو سوانح حیات ہے، وہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس طریقے سے ایک تو ہمارے نبی، کہ وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی ہیں، اور ان کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ اور جو لوگ ہیں، اسماعیل علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام، ان سب کی زندگیوں میں بھی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، سورۃ الممتحنہ کی حدیث یہ آیت ہے۔ اللہ نے کہا یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی لیے یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا، سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایک چیز آپ لوگ بہت کم جانتے ہوں گے، ایک آیت اور بھی اللہ رب العالمین نے کہی، ایک بات اور بھی قرآن میں سورہ البقرہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی بے رغبتی کرے گا جو بے وقوف ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو سوانح حیات ان کی ہے، ان سے روگردانی، بے رغبتی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں نہیں جاننا کون ایسا کرے گا جو بے وقوف ہے۔ اے عرش والے، ہم بے وقوف نہیں۔ اے عرش والے، تو نے اتنی عقل ہم کو دے رکھی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ جانیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کا اور ہمارا یعنی امت محمدیہ کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق۔
گرچہ ہم ان کی امت میں نہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ اور نمونہ ہے، اور ہمارا اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑا گہرا کنیکشن، بڑا گہرا تعلق ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ ترمذی کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی۔ بات وہ یہ تھی کہ آتے وقت یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنی امت سے میرا سلام کہنا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ یعنی ہم لوگوں کو سلام بھیجا ہے، اپنی امت کو سلام کہنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ زرخیز کا مطلب یہاں آسانی سے اپنے نام کا پودا لگایا جا سکتا ہے، اپنے نام کا جھاڑ لگایا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے سے اپنے نام سے جھاڑ جنت کے اندر لگا سکتے۔ یہ کس نے میسج بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے۔ اور نماز کے اندر آپ دیکھیے دن بھر میں کتنی دفعہ ہم لوگ درود پڑھتے ہیں، اور درود میں تذکرہ کیا آتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے نا ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے اور امت محمدیہ کا بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ تو چلیے ہم ان کی جو ہے سیرت جانتے ہیں۔ ابراہیم کے معنی ہوتے ہیں قوموں کا باپ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب ان کی نسل میں تھے، سب سمجھ لیجئے کہ ان کی نسل سے ہوئے، ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے سب اسی میں پورے ہوئے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نام کیا تھا؟ ابراہیم، قوموں کا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بات میں شروع میں کہہ دوں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ ایسے ہی نہیں مل گیا۔ کسی بھی شخص کو دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہیے یا آخرت کی کامیابی چاہیے تو اس کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کامیابی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کامیابی حاصل کی وہ اس لیے کامیابی حاصل کی کیونکہ جتنے امتحانات اللہ رب العالمین نے ان سے لیے، سارے امتحانات کو پاس ہو کر کے دکھایا ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، پوری زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہوئی ہے، زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا جس میں اللہ تعالیٰ نے امتحان نہ لیا ہو، آزمائش میں ان کو ڈالا نہ ہو، اور ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش، ایک آزمائش، دوسری آزمائش اس سے بڑھ کر، تیسری آزمائش اس سے بڑھ کر، اور ہر آزمائش میں کامیاب ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کی بارش کر دی، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، انعامات کی بارش کر دی۔ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہ اگر رب کی نظروں میں اونچا بننا ہے، رب کی نظروں میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو زندگی کے ہر امتحان میں پاس ہو کر دکھانا پڑے گا۔ ہاں، عراق میں بابل شہر تھا، بابل شہر کے ار علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ باپ کا نام آزر ہے، اور آزر کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، بادشاہ کا بہت خاص ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت کا بہت بڑا پجاری، بہت بڑا مجاور ہے، جو اپنے ہاتھوں سے مورتیوں کو بناتا ہے، مورتیوں کو تراشتا ہے اور پھر لوگوں کے حوالے کرتا ہے اور لوگ اس کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب کہ اس وقت کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت جو آبادی بتائی جاتی ہے تاریخ کے حوالے سے 3 لاکھ 4 لاکھ ٹوٹل عبادت کرنے والے غیر اللہ کی، اور عبادت کس کی کرتے تھے؟ ہر چیز کی کرتے تھے، ستاروں کی عبادت، چاند کی عبادت، سورج کی عبادت،
اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت وہ سب کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی معبود سمجھا جاتا تھا، وہ بھی عبادت کے قابل سمجھا جاتا۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہیں کس کے گھر میں؟ آزر کے گھر میں، جو خود بت بنانے والا ہے۔ 16 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی، بچپن سے ہی جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انبیاء میں ہوتی ہے، انبیاء خاص ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے اس سے پہلے ہی انہیں رشد و ہدایت سے نواز دیا تھا، وہ صلاحیت ہم نے دے رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں دعوت توحید دینا شروع کیا۔ 16 سال کی عمر میں، ہمارے پاس 16 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ کوئی کام نہیں کرتا، ہم خود بولتے ہیں بہت بچہ ہے، ابھی کیا عمر ہے اس کی، لیکن اس عمر میں ابراہیم علیہ السلام دنیا کا سب سے بڑا پیغام توحید کی دعوت دینا شروع کی، اور وہ بھی کہاں، کس ماحول میں؟ ایسا نہیں کہ چلو 2-4 لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں، پیچھے 1-2 لوگ 4 لوگ ہیں، کچھ لوگ کم سے کم کچھ ہو جائے تو سنبھالنے والے، کوئی بھی نہیں، اکیلے، خود کا باپ بھی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ سوچیے آپ، وقت کا بادشاہ خود اس کو لوگ معبود مان رہے ہیں۔ سچویشن ذرا ذہن میں لے کر کے آئیے کہ آج جبکہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے نا، یہاں مسجد کے اندر بھی بسا اوقات ہمیں بعض مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی لوگوں کو برا نہ لگ جائے، اگر ہم کچھ الفاظ کا ادھر ادھر استعمال کر دیے ذرا سا تو لوگوں کو دل پر نہ لگ جائے کہ ارے ڈائریکٹ ہم کو ہی بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہاں ایسے ماحول میں 16 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے شروعات اپنے گھر سے کی، ہر کام کی شروعات سب سے پہلے گھر سے کرنا چاہیے۔ کتنے سارے لوگ ہیں باہر، وہ دور دور تک ساؤتھ افریقہ گھوم کر چلے آتے ہیں، کہاں گئے تھے تبلیغ کرنے؟ ساؤتھ افریقہ۔ کہاں گئے تھے تبلیغ کرنے؟ اور فلاں ملک، اور چراغ تلے اندھیرا، گھر میں ہی روشنی نہیں پہنچتی ہے، اور تبلیغ کرنے کہاں جاتے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ گئے تھے، ہے نا۔ اپنے محلے میں کتنے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو پاتی، لیکن تبلیغ کرنے کہاں گئے ہیں؟ وہاں چلے گئے، اتنا دور گھوم کر کے آ گئے۔ تو بہرحال اپنے گھر سے دعوت دینی شروع کی، اور گھر سے دعوت دینی جب شروع کی تو بڑے پیار سے، بڑے ہی نرم انداز سے، بڑے ہی میٹھی بولی کے ساتھ اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابتی، اے ابو جی، اے پیارے ابا، اے لاڈلے ابا، اے اچھے ابا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے اور کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ آپ ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یا ابتی، اے اچھے ابا، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے بہت ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ یا ابتی، اے اچھے ابا، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، اس کے بہکاوے میں مت آئیے، یہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اس کی بات مت مانیے اچھے ابا، اے پیارے ابا۔ اتنی میٹھی بولی، سماج کا انداز دیکھیے، آپ اتنا اچھا بولیں، مگر پھر بھی توحید کی جب بات آتی ہے نا تو سامنے سے میٹھا نہیں ملتا، پتھر ملتا ہے۔ ہاں، توحید آپ کسی کے سامنے پیش کریں، توحید کتنے اچھے انداز سے پیش کریں، شیطان اتنی زیادہ غلاظت ذہنوں کے اندر ڈالے ہوئے رہتا کہ سامنے سے میٹھی بولی نہیں ملتی، کڑواہٹ ملتی ہے۔ یہاں پر بھی باپ سے اتنے اچھے سے بات کیے، اور ادھر باپ کیا کہہ رہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اچھا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے ابراہیم، بھاگ یہاں سے، پتھروں سے ماروں گا تجھے میں، نکل۔ اتنی میٹھی بولی کے بعد بھی انداز یہ ملا۔ اب اس پر کیا کیا؟ ابراہیم صاحب بھی غصے میں آ گئے، ہاں کیا بولے ہم، اچھا ہی بول رہے تھے نا، تم کہیں کو بھڑک رہے ہیں، ایسا بولے نہیں، پیار سے بولے، پیار سے سمجھائے، نہیں مانے، پیار سے نکل بھی گئے، ہے نا۔
پیار سے نکل بھی گئے. اچھا اب آگے دیکھیے, اب تو گھر میں کام کیے, اب باہر گئے. سب سے پہلے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کہ یہ ستارے, یہ چاند, یہ سورج, یہ معبود نہیں ہو سکتے, یہ ہو ہی نہیں سکتے. بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے. وہ انداز سیکھیے, کسی کو سمجھانے کا انداز سیکھیے. کسی کو بھی جب سمجھائے نا تو اس انداز سے نہ سمجھائیں کہ وہ آدمی کو ایک دم برا لگ جائے. اس کو اسی کی بھاشا میں, اس کو اسی کے طریقے سے سمجھائیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ہے سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو. کیا قوم کو کیا سمجھائے؟ رات کی تاریکی چھائی, رات تاریک ہوئی, قوم موجود ہے, قوم عبادت کرتی تھی ستاروں کی, قوم عبادت کرتی تھی چاند کی, قوم عبادت کرتی تھی سورج کی. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورۃ الانعام میں اللہ نے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. جب رات کی تاریکی چھائی, ستاروں کو دیکھا, قوم موجود ہے, سارے لوگ موجود ہیں, ستاروں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں. ایسے عالم میں ابراہیم علیہ السلام ان کے بیچ میں ٹھہرتے ہیں, ستاروں کو دیکھتے ہیں. اور خاص طور سے زہرہ جو ستارہ ہے, ستاروں میں ایک ستارہ آپ دیکھتے ہوں گے بڑا ہے تھوڑا. بہت سارے ستارے آسمان پر ہیں, لیکن کبھی آپ دیکھیے موسم اگر صاف ہو تو ایک ستارہ بہت بڑا دکھائی دیتا ہے. زہرہ ستارہ اس کو کہتے ہیں, اس کی چمک زیادہ ہوتی ہے, اس کی عبادت خاص طور سے وہ لوگ کرتے تھے. جب ستاروں کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. لوگ موجود ہیں, سن رہے, کہہ رہے ابراہیم کہہ رہے یہ میرا رب ہے. ہاں بولے ہاں یہ میرا رب ہے. فلما افلا, اس کے بعد جب اس کی روشنی کم ہو گئی, اس کی روشنی کم ہو گئی تو کہا لا احب الافلین, یہ جو چلا جائے وہ میرا رب نہیں. ہاں ابھی چمک رہا تھا, ابھی چمک ختم ہو گئی, شائننگ کم ہو گئی, نہیں 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 نہیں, یہ میرا رب نہیں ہے. اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا, کیونکہ چاند کی روشنی زیادہ ہو گئی, اس کی روشنی کم ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے, یہ چاند میرا رب ہے, ہاذا ربی, یہ میرا رب ہے. لوگ سن رہے ہیں کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے. اچھا اب چاند کا ایک وقت ہوتا ہے, چاند رات بھر رہا, چمکتا رہا, چمکتا رہا, چمکتا رہا. جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلنے لگا, چاند کی روشنی غائب ہوتی گئی اور سورج کی روشنی سامنے آتی گئی. جب فلما رأى الشمس بازغة, جب سورج کی روشنی بہت زیادہ ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہے, یہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے, یہ میرا رب ہے, یہ سورج میرا رب ہے. اچھا دن بھر چمکتا رہا, چمکتا رہا, شام جیسے ہوئی سورج بھی غائب, سورج بھی غروب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون, اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں, میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں, غائب ہو جا رہے ہیں, ہم کو دکھائی دے رہے ہیں, پھر نہیں دکھائی دے رہے ہیں, اور جو آئے چلا جائے, جو دکھائی دے نہ دکھائی دے, جو کسی اور کے حکم کے تحت چلتا ہو, جو کسی اور کے ماتحت ہو, وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. معبود وہ ہے جو چلاتا ہے, معبود وہ ہے جو حکم کرتا ہے, جس کے اشارے سے, جس کے حکم سے تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور نظروں سے غائب ہوتی ہیں, وہ اصل معبود ہے. اور تم ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو خود کے اندر ٹھہراؤ نہیں لا سکتے, جو کسی اور کے ماتحت کام کرتے ہیں, اسی لیے یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر رہا ہوں کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. ہاں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, میں تو بس اس کی عبادت کروں گا کہ جو ان چیزوں کو لاتا ہے غائب کرتا ہے, جو ان چیزوں کو نکالتا ہے غروب کرتا ہے. میں اس ذات کی عبادت کروں گا, اور تم ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو, میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں, میں ان کی عبادت نہیں کرتا. کس اچھے انداز سے سمجھایا نا, ایک عقل والے کے لیے کتنی زبردست طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بات رکھی. ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ بیکار چیزوں کی عبادت کر رہے ہو, چلو نکلو. بڑے اچھے انداز سے انہی کے ذہن کو رکھ کر کے سامنے ہے نا, انہی کے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ یہ چیزیں معبود عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتے ہیں, تم جن کو معبود بنائے رکھے ہو. پھر بھی قوم
نہیں سمجھنا تھا نہیں سمجھی. کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہوتا نہیں سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ اب بتوں کی عبادت سے لوگوں کو روک رہے ہیں. اور بڑا مشہور واقعہ ہے, واقعہ پورا دہرانے کی ضرورت نہیں کہ کس طریقے سے بتوں کے بارے میں بھی سمجھایا, کس طریقے سے عبادت خانے گئے, کس طریقے سے بتوں کا حال کیا, کس طریقے سے تمام معاملات پیش آئے. جب قوم آئی کہ بھئی ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے, تو کہا کہ اگر یہ لوگ بول سکتے ہیں پوچھو ان سے ذرا. تم لوگ کہتے ہو نا کہ ان کے پاس بڑی طاقت ہے, نفع نقصان کے مالک ہیں, یہ لوگ خود کی حفاظت نہیں کر پا رہے, تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ اور اگر پوچھنا ہے تو وہ بڑے سے پوچھو, کلہاڑی اس کے گلے میں لٹک رہی ہے. پورا واقعہ ہم کو پتا ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس واقعے کو. یہ انداز اختیار کیا ہے نا ان کو سمجھانے کا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ انداز اختیار کیا جائے, ہر دور کا ایک الگ انداز ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وقت وہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کو اسٹیج بنایا تھا. اب ضرورت نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص پہاڑ کو اسٹیج بنائے. مطلب یہ ہے کہ جس دور میں جس چیز کو اسٹیج بنایا جا سکتا ہے, دین کی دعوت دی جا سکتی ہے, وقت اور حالات کے اعتبار سے اسی طریقے سے دعوت دینی چاہیے. آج کا اسٹیج سوشل میڈیا ہے, آج کا اسٹیج مختلف ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے گھروں تک بات پہنچتی ہو, وہ تمام چیزیں اختیار کرنی چاہیے, ہے نا. نبی کے طریقے سے بات میں پتہ چلتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے لحاظ سے بڑی ہمت کا کام کیا, بڑی دلیری کا کام کیا اور قوم کو سمجھایا. لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ کتنا اچھا سمجھا لو, اللہ کی طرف سے اگر ہدایت نہیں ملنے والی ہے تو نہیں ملتی. چاہے وقت کا نبی ہی سمجھائے, ہم اور آپ کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وقت کے نبی بھی سمجھائیں, نہیں سمجھنا ہے تو نہیں سمجھتے, کچھ بھی تو بہانہ بنا کر کے نکل جاتے. اب یہاں پر بھی ان لوگوں کو جب کوئی جواب نہیں سوجھ پڑا, ابراہیم علیہ السلام کا سوال تھا کہ یہ لوگ سمجھتے ہو تم لوگ بڑے پاورفل ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو, تو اپنی حفاظت کیوں نہیں کر پائے؟ چلو اپنی حفاظت نہیں کر پائے, کم سے کم ان سے پوچھو ان کے ساتھ کیا کس نے, نام تو لے کر بتائیں. اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے. وہ لوگ شرمندہ ہو گئے, ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ضد کیا بولے, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے اس کو جلا دو, اپنے معبودوں کی مدد کرو, اگر کچھ کرنا چاہتے ہو پکڑو اس کو, ابراہیم کو پکڑو, اس کو جلا دو, اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود کس کو؟ معبود لوگوں کی مدد کرتا ہے. لوگ اللہ کے رب العالمین کی ذات ہے, اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے, ہم اللہ کی حفاظت کریں گے. اور یہاں یہ لوگ خود کہہ رہے ہیں ابراہیم کو پکڑو, جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اتنے کمزور یہ خود کہہ رہے ہیں, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. چنانچہ دیکھیے امتحانات کیسا, ایک بچپن سے جو امتحان ذہنی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہا, اب یہاں پر اور امتحان لیا جا رہا ہے جان کے تعلق سے بھی. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا, ظاہر سی بات ہے کوئی اس وقت مدد کرنے والا نہیں, کوئی سپورٹ میں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو فیصلہ کیا گیا ان کو جلائیں گے. چنانچہ ایسا نہیں تھا جیسا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گئے لکڑیاں اکٹھا کیے, 4-5 کنٹل 10 کنٹل آگ لگائے, اس میں جگہ ڈال دیے. نہیں, باقاعدہ پورا پلان کیا گیا, بڑے گڑھے کھودے گئے اور لکڑیاں جو ہے اکٹھا کی گئی. پہلے باقاعدہ لوگوں میں اعلان کیا گیا ہمارے معبودوں کا دشمن ہے, اس کو جلانا ہے, اس کو جلانا ہے, لکڑیاں اکٹھا کرو. دور دور سے لوگ لا کر لکڑیاں رکھے, لکڑیاں لا کر کے ڈالے. عورتیں لوگ منت مانتے, بولتے ہمارا فلاں کام ہو جائے تو اتنا لکڑی میں ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گی, ابراہیم کو جلانے کے لیے دوں گا. اب آپ سوچئے ایسی چرچا. آج دنیا کے جو حالات ہیں توحید کے خلاف, توحید کا نام لینے والوں کے خلاف جو پروپیگنڈا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. دنیا پہلے سے ہی ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کی دشمن رہی ہے. ہاں, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی. دنیا کے اندر یہ حق اور باطل کی مارکا آرائی ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی, قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اہل حق کے خلاف اہل باطل ٹھہرے ہوئے ہیں, اہل حق کو لوگ دبا رہے ہیں, کچل رہے ہیں, مار رہے ہیں. کس دور میں نہیں ہوا ہے, ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ
ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حق نہ کبھی مٹا ہے اور نہ کبھی مٹے گا. یہ بھی دنیا اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے، یہ آسمان اور زمین کی شہادہ ہے کہ حق نہ کبھی مٹا ہے اور نہ کبھی مٹے گا. یہ چیز تو چلتی رہے گی. ایمان والو اس چیز کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ کے اندر باندھ لو، یہ چیز ہمیشہ سے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ دن آیا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جانا تھا، آگ میں ڈالا جانا تھا. ہاں اب آگ کو بھڑکایا گیا. اب آگ اتنی زبردست بھڑک رہی ہے کہ قصص کے اندر ہے کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ بھی جائے تو بھی گر جائے اس کی آنکھ سے. اب کون جا کر کے اس میں ڈالے گا ابراہیم علیہ السلام کو؟ ایک مشین بنائی گئی منجنیق. آپ پرانی مشینیں دیکھیں گے، بعد تو ماشاءاللہ نئے نئے توپ اور میزائل لانچر موجود ہیں، ہے نا. اس ٹائپ کی جو سب سے پہلی چیز بنائی گئی منجنیق، جو پہلے قلعوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. پتھر اس میں رکھ کر کے قلعے پر پھینکا جاتا تھا اور قلعہ کی دیواریں ٹوٹتی تھی، ہے نا. ویسے ٹائپ کی مشین بنائی گئی اور بنانے والے کا نام تھا ہیزن. ہیزن اس کا نام تھا جس نے بنایا تھا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور دور سے پھینکا گیا. دور سے، نزدیک جا کر جو پھینکتے وہ بھی جل جاتے. دور سے پھینکا گیا اس کے اندر. حدیث کے اندر کہا گیا ہیزن، اگر اچھی چیز کے لیے یہ چیز بناتا بندہ، کسی اچھی چیز کے لیے تو اچھائی ملتی، بری چیز کے لیے اس لیے بنایا، اس لیے اللہ نے اس کو زمین پہ دھسا دیا اور قیامت تک اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دھستا جائے گا. ہیزن ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا. اب ایک اور آزمائش دیکھیے، آزمائش پر آزمائش. یہ دنیا اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے تب بھی آزمائش ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو غم مل رہا ہے تب بھی آزمائش. آپ کو خوشی ملے یا غم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھیے یہ ہے. کتنے سارے لوگ ہیں خوشی ملتی ہے، خوشی میں اتنے باولے ہو جاتے، صحیح اور غلط کو بھول جاتے، وہ کر بیٹھتے جو نہیں کرنا ہے. اور غم ملتا ہے تو غم میں اس طریقے سے ان کا انداز ہوتا ہے کہ وہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. مومن الگ معاملہ ہوتا ہے. مومن کا، مومن خوشی ملے تو باولا نہیں ہوتا، اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کا اور زیادہ اچھا بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ تو نہیں ہے، نعمت مجھے دی. اور اگر غم ملے مومن کو تو مومن غم پر صبر کرتا ہے، اپنی زبان سے غلط سلط نہیں ادا کرتا، اپنے ذہن کو بھٹکاتا نہیں. مومن کا معاملہ عجب ہوتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، یہاں ایک اور اندر امتحان لیا گیا. ہاں فرشتہ آیا، آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ ہے. ذرا سوچئے، نبی کا اور فرشتے کا بڑا گہرا کنیکشن ہوتا ہے، کتنا بڑا امتحان ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہاں بھائی دیکھ کیا رہے ہو، پوچھ کیا رہے ہو، مدد کرو، نکالو یہاں سے، آگ میں ڈالا گیا ہوں اور آپ پوچھ رہے ہو مدد کروں کہ نہ کروں، نکالو یہاں سے. مگر ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، اللہ پر توکل دیکھیے اور سیکھیے. اسی لیے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. ایسا نہیں کہ آگ میں ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈالا جائے گا، نہیں، آگ میں ڈالے گئے ہیں اور یہاں فرشتہ کہہ رہا آپ کی مدد کروں، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کیوں مدد کریں گے؟ حسبی اللہ نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے. میرا اللہ چاہے گا مجھے بچائے گا، میری زندگی میرے رب کے حوالے ہے. فرشتے سے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچا لو، بلکہ یہاں پر بھی کس کا سہارا؟ اللہ کا سہارا. اور جب اللہ رب العالمین پر کوئی اتنا بھروسہ کرے، جب کوئی اللہ پر اتنا توکل کرے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کو اتنا چاہے، جب کوئی اللہ کو اتنا مانے، جب کوئی اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ قریب محسوس کرے، تو اللہ اس کی مدد کیوں نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کہہ سکتے تھے کہ فرشتوں جاؤ 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 مدد کرو ابراہیم کی، فرشتوں اے جبریل جاؤ میرے بندے کو نکالو، اے میکائیل جاؤ میرے بندے کو نکالو، اے فرشتوں بارش کر دو آگ بجھ جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ اس عرش والے نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا جو آگ کا بھی مالک ہے. یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہ توکل علی اللہ کے ثمرات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ، حالانکہ فرشتے موجود ہیں مگر فرشتوں نے نہیں کہا کہ میرے بندے کو نکالو،
بلکہ آگ کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آگ میرے بندے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی کہ میرے بندے کو تکلیف نہ ہو، اتنی ٹھنڈی مت ہو جا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہو جائے، ٹھنڈی ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو، ہاں اتنا زیادہ ایک دم فریز کی طرح مت بن جانا کہ میرے بندے ابراہیم کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے۔ ہاں وہی آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے، وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ پھول کی طرح نرم ہو گئی، اس کی تاثیر ختم ہو گئی۔ ہاں شاعر نے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہاں آج بھی آگ ٹھنڈی سلامتی ہو سکتی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو لاؤ پہلے، ابراہیم علیہ السلام جیسا توکل اللہ لاؤ تو پہلے، ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ پر بھروسہ لاؤ تو پہلے۔ کیوں نہیں آج آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جذبہ وہ چیز لے کر کے آؤ۔ بہرحال یہ نیوز بہت بڑی تھی کہ بھئی فلاں بندے کو آگ میں ڈالا گیا مگر آگ نے جلایا نہیں۔ کتنی بڑی نیوز ہے یہ نیوز ہوتے ہوتے بادشاہ وقت تک پہنچی، اور وقت کا بادشاہ نمرود ہے۔ نمرود سوچیے آپ، نمرود بادشاہ کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو اپنے وقت پر پوری دنیا پر حکومت کیے۔ 4 بادشاہ اپنے اپنے وقتوں میں پوری دنیا کے حاکم رہے ہیں۔ 4 بادشاہ، مسلمانوں میں 2، کافروں میں 2۔ مسلمانوں میں 2، ایک سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ 2 لوگ مسلمانوں میں، اور کافروں میں نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے وہ۔ یہ 4 بادشاہ اپنے وقت میں پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں۔ ہاں اور نمرود بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں بھی معبود ہوں، میں سب کچھ کا مالک ہوں، اس کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ میں ہی حاکم، میں ہی مارنے والا، میں ہی جلانے والا، میں ہی زندگی دینے والا، میں ہی موت دینے والا، وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ حالانکہ اس کی بیوقوفی تھی، اگر زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہوتی تو اس کے باپ دادا دنیا سے جاتے ہی نہیں، وہ بادشاہ ہی نہیں بنتا۔ اس کے باپ دادا گئے تبھی تو بادشاہ بنا۔ زندگی موت کا مالک ہوتا تو اس کے بادشاہ کیوں جاتے؟ اس کے پہلے کے باپ دادا کیوں دنیا سے گزرتے؟ بہرحال جب یہ بات بادشاہ وقت پہنچی، اس نے کہا بلاؤ ابراہیم کو، کون بندہ ہے، کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ارے وہ ہم لوگوں کا باغی ہے، وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، ایک اللہ کو لوگوں کی دعوت دیتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کو معبود نہیں سمجھتا، وہ ایک اللہ کا۔ کہا بلاؤ تو صحیح دربار میں، کون ہے بندہ وہ کہ آنکھ کے اندر جلا نہیں، آنکھ اس کو جلا نہیں سکی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، وقت کے بادشاہ کے سامنے جا کر ٹھہرے۔ اب یہاں ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں آواز نہیں نکلتی بڑے لوگوں کے سامنے، ہاں آواز نہیں نکلتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نوجوان، ابھی نوجوان بادشاہ وقت کے سامنے ٹھہرے۔ بادشاہ نے بات کرنی شروع کی، کہا کیا دعوت دیتے ہو؟ توحید کی دعوت دے ڈالی۔ کہا اچھا تم کہتے ہو کہ تمہارا رب مارتا اور جلاتا؟ نہیں نہیں، میں مارتا اور جلاتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے مارنے اور جلانے کی۔ اس نے 2 قیدی منگوائے قید خانے سے، ایک قیدی جس کو پھانسی کی سزائے موت ہو چکی تھی کہ بھائی اس کو سزائے موت دینی ہے، اس کو زندگی دے دی، کہا جس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، جاؤ۔ اور جس کو کچھ بھی نہیں اس کو سزائے موت دے دی، جو زندہ رہنے والا تھا اس کو موت، اور جو مرنے والا تھا اس کو زندگی۔ کہا دیکھو میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بندہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ یہاں ایک دعوت کا ایک طریقہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کو اس کی ذہن کے حساب سے سمجھائیے، ہر شخص کو اس کی ذہن کے اعتبار سے، ہاں اس کی ذہن کے اعتبار سے نہیں سمجھائیں گے وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ ابراہیم السلام سمجھ گئے کہ اس کو اگر میں یہ موت و حیات کی یہ گفتگو سمجھاؤں گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تو نخرے میں اپنا چور بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسی چیز سامنے رکھی ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے، جو روزانہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، روزانہ عقل جس کو، آنکھیں جس کو دیکھتی ہیں، عقل جس کو تسلیم کرتی ہے۔ کہا کہ اچھا آپ مارنے اور جلانے کی طاقت رکھتے؟ کہا ہاں،
کہا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. روزانہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. آپ اگر مالک ہو تو اس کا الٹا کر دو, یہاں سے نکال دو وہاں غروب کر دو. اب کیا کرتا ہوں, اس میں کچھ کر پائیں گا؟ کچھ کر پائے گا وہ؟ اب ظاہر سی بات ہے شرمندہ اگر نیچے جھکا لیا. ہاں اب کچھ نہیں کر سکتا تھا. ابراہیم علیہ السلام دلیل اسی کو کہتے ہیں, برہان وہی چیز ہے. سامنے والا ایک دم خاموش, کچھ بولنے بننا پڑے کہ اب کیا بولوں, ایک دم خاموش سائلنٹ ہو گیا بندہ. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اس کو سمجھایا. بہرحال نمرود نے نہیں سمجھا. پھر بھی آدمی کے پاس طاقت ہو نا, پیسہ ہو, عہدہ ہو, مرتبہ ہو, آدمی کو جلدی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اتنا نشے میں رہتا ہے, دنیا کے, طاقت کے, دولت کے اتنے نشے میں رہتا ہے کہ حق اس کے اندر تک پہنچ ہی نہیں پاتا. وہ شان, شوکت, عہدہ, مرتبہ, انانیت وہ سب گھیر لیتی ہیں, حق وہاں تک بہت مشکل سے پہنچتا ہے. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھو گے اکثر ذکر کیا گیا قوم کے بڑے لوگ نبیوں پر پہلے ایمان نہیں لائے. جتنے مالدار طبقے ہیں قوم میں, غریب طبقہ جو وہ پہلے ایمان لایا ہر نبی پر. اور ہر نبی کے واقعے میں آپ دیکھو گے قوم کے جو مالدار لوگ ہیں وہ پیچھے ایمان لائیں, وہ جلدی ایمان نہیں لائیں. ہمیشہ کبر و غرور اور متکبرانہ چال ان کی رہی. یہاں پر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سزا بھی دی, بڑی بھیانک سزا. سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی, مچھروں کی فوج بھیج دی. اپنے آپ کو بولتا تھا نا نمرود, میں بہت بڑا ہوں, میں بہت بڑا ہوں, میں بہت بڑا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیر سی مخلوق, ایک چھوٹی سی مخلوق, حالانکہ دیکھا جائے تو مچھر کوئی بہت چھوٹی سی مخلوق نہیں ہے. کبھی آپ مار کر کے گوگل وغیرہ پہ دیکھو کہ مچھر کے اندر کیا کیا باتیں ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ مچھر جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا بنایا ہے مگر اس کے اندر کیا کیا کاریگری ہے نا, کیا کیا کاریگری ہے. تو وہ مچھر دنیاوی اعتبار سے ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو ہم لوگ یوں مارتے مر جاتا, ایسی مخلوق, ایسی فوج بھیج دی نمرود کے اوپر. کوئی بہت بڑی انسانوں کی فوج نہیں, مچھروں کی فوج. اور اس فوج میں سے ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا. حالانکہ مچھر اگر ناک میں چلا جائے تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے مر جاتا. وہ مچھر کی لائف بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے, بہت لمبی لائف نہیں ہوتی ہے مچھروں کی. وہ نکلتے ہیں اور ایک دو دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. مچھر کی لائف بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن واقعات میں کہا گیا کئی سالوں تک اس کے اندر, اس کے دماغ میں وہ مچھر بیٹھا رہا, کیونکہ اللہ کو سزا دینا تھا. اور مچھر اندر جو ہے کلا بازیاں کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی, بہت تکلیف ہوتی. یہ اپنے کارندوں سے کہتا مارو, سر پہ مارو, سر پہ مارو, سر پہ مارو, سر پہ مارو. جب سر پہ جوتے مارے جاتے تو مچھر خاموش بیٹھ جاتا. جیسے سر پہ جوتے ہٹتے, سکون سے ذرا سا بیٹھتا, پھر مچھر اندر تانڈو کرنا شروع کر دیتا. نتیجہ کیا, پھر جوتے پڑتے. جوتے کھاتے کھاتے, جوتے کھاتے کھاتے ذلیل ہو کر کے دنیا سے چلا گیا. وہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رب ہوں, میں مارتا اور جلاتا ہوں. اے لوگوں ہمیشہ یاد رکھو, کبھی غرور نہیں کرنا کسی چیز پر, کبھی گھمنڈ نہیں کرنا. وہ اس وقت کے دنیا کا بادشاہ تھا, اس نے غرور کیا, اللہ نے ذلیل کر کے دنیا سے اٹھایا. ہاں فرعون اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا, اس کو بھی اللہ نے ذلیل کر کے اٹھایا. جتنے لوگ آج اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ذلت کی موت ایسے لوگوں کو دیتا ہے جو کبر و غرور میں اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے کسی بات پر کوئی بھی غرور نہیں کرنا, کبھی گھمنڈ نہیں کرنا. ہم مٹی سے بنے ہیں جی. کتنے سارے لوگ دنیا کے اندر آنکھیں کھول کر دیکھ لو, اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی مٹی تلے دفا دیا ان کو, ہاں ختم کر دیا. آپ بڑے بڑے قلعوں کو دیکھو جا کر کے, بڑے بڑے مقبروں کو دیکھو جا کر کے. ایک وقت تھا کہ ان کی توتی بولتی تھی, لوگ بولتے تھے فلاں صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں, فلاں سرکار ہیں, فلاں ایسے ہیں, فلاں ایسے ہیں, جن کے استعمال کی ہوئی چیزیں ہم میوزیم وغیرہ میں دیکھتے ہیں. اتنی شان و شوکت سے دنیا کے اندر زندگی گزارتے تھے. آج ان کی قبروں پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. دنیا کا دستور ہے, نظام ہے. اسی لیے کبھی بھی کسی بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اور باتیں انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر رکھیں گے. ابھی بات کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبر و غرور سے محفوظ رہیں اور ایک اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہیں اور اسی کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے رہیں۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم توحید کے راستے پر چلتے رہیں اور شرک جیسے عظیم گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان بڑے غور سے سنیے گا۔ اعلان یہ ہے کہ دیکھیے ماشاءاللہ بچوں کے ایگزامز ہو چکے، اس مسجد کے اندر مسجد الفرقان میں سمر کیمپ بچے اور بچیوں کا رکھا گیا ہے الحمدللہ، 15 دنوں کا، بہت زیادہ دنوں کا نہیں، تاکہ ان کی چھٹیاں بھی ادھر ادھر گزر سکیں اور وہ سمر کیمپ میں بھی شامل ہو سکیں۔ دونوں چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ تو بچے اور بچیوں کا 15 دنوں کا سمر کیمپ ہے 28 اپریل سے، ہے نا، 28 تاریخ سے، اسی 28 تاریخ سے انشاءاللہ مسجد الفرقان کے اندر، اسی مسجد کے اندر رکھا گیا ہے۔ عقیدہ، سیرت، دعائیں، اذکار، آداب، بڑوں کا ادب و احترام، ماں باپ کا لحاظ کس طریقے سے کرنا، یہ تمام چیزوں پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ وقت رہے گا صبح 9:30 سے لے کر کے دوپہر 12:30 بجے تک، 9:30 سے لے کر 12:30 بجے تک انشاءاللہ ٹائم ہے۔ اور بچے جو ہیں، مرد بچے فرسٹ کلاس سے لے کر کے 8th کلاس تک آ سکتے، بچیاں 5 سال سے لے کر 11 سال تک کی آ سکتی ہیں۔ سنیکس وغیرہ کا بھی انشاءاللہ انتظام رہے گا۔ اور ایک چیز اور بھی اس میں رکھی گئی ہے کہ رجسٹریشن فیس جو ہے وہ 200 رکھی گئی ہے۔ نمبر دیا ہوگا، گروس میں ڈالا ہوا ہے، آپ لوگ رجسٹریشن کرا لیں، ہے نا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، بچوں سے میں کہوں گا، گارجین سے بھی کہوں گا کہ اس سے پہلے بچوں کو دیا گیا تھا ایک کتاب، بڑی اچھی کتاب، میرا پیارا دین۔ بچے وہ کتاب لے کر کے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نوٹ بک اور پین بھی لے کر کے آئیں، ہے نا، تاکہ ان کو کوئی بات بتائی جائے، لکھائی جائے تو وہ لکھ سکیں۔ بہرحال یہ ایک اعلان ہوا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ مسجد کے اخراجات کے لیے آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کہ آپ لوگ اللہ کے گھر کے لیے بھرپور تعاون فرمائیں، اور عند اللہ ماجور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔